بنایا ہے. یہ اصلی چیز ہم اس پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. بہت سارے لوگ ہیں, کوئی تقریب ہے, کوئی میٹنگ ہے, اور کوئی بڑی ہستی آئی ہوئی ہے, کوئی بڑا آدمی آیا ہوا ہے. ان تمام لوگوں میں وہ بڑی ہستی, وہ بڑا آدمی صرف ایک آدمی کو پکارتا ہے, اے ادھر آؤ, اے ادھر آؤ. ایک آدمی کو خطاب کرتا ہے. گویا کہ ان تمام لوگوں میں سب سے معظم اور سب سے اچھا اس کی نگاہ میں وہی ہے جس کو اس نے اے کہہ کر کے پکارا ہے. اے تمام کو چھوڑ دیا, صرف اسی کو پکار رہا ہے, اے. اور اس کے بعد اس کے نام کے ساتھ اگر پکارا جائے تو تھوڑی تنقیص ہے, لیکن اگر اس کے لقب کے ساتھ پکارا جائے تو یہ اس کے لیے تعظیم کی بات ہے. تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے وہ بڑا آدمی اگر کسی ایک کو اے کہہ کر کے پکارتا ہے تو وہ اس کے اعزاز اور اس کی عظمت کی دلیل ہے, تعظیم کی دلیل ہے. اور اگر اس کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ لقب کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ اس کے افتخار کی دلیل ہے. تو اے کہہ کر کے پکارنا تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے اسی کو, یہ اس کی عظمت اور اس کے اعزاز کی دلیل ہے کہ اسے ہی اعزاز دیا گیا. اور دوسری چیز اس کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے لقب کے ساتھ اس کو پکارا گیا تو یہ اس کو افتخار کی دلیل ہے, اس کے فخر کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس امارہ کو یا کہہ کر کے خطاب نہیں کیا, نفس لوامہ کو یا کہہ کر کے خطاب نہیں کیا, صرف یہی جو نفس ہے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. عجیب بات ہے, کیا گفتگو ہے قرآن حکیم کی. دیکھ رہے ہیں آپ, نفس امارہ کے اندر گڑبڑی تھی, یا کہہ کر کے خطاب نہیں کیا گیا, اس لیے کہ بڑی ہستی پکار رہی ہے نا, جو سب سے بڑی ہے, جو عرش پر مستوی ہے, وہ پکارے. اگر کسی کو تباہ, نفس امارہ کو یا کہہ کر کے نہیں پکارا, نفس لوامہ کو یا کہہ کر کے نہیں پکارا, یہی تیسرا نفس جو تھا نفس مطمئنہ, اسے یا کہہ کر کے پکارا. یعنی تو اس لائق نہیں اے نفس امارہ کہ تجھے خطاب کیا جائے یا کے ذریعے. اے نفس لوامہ تو اس لائق نہیں کہ تجھے یا کر کے خطاب کیا جائے. اے نفس مطمئنہ تو ہی ان تمام میں اس لائق ہے کہ تجھے یا کہہ کر کے بلایا جائے. تمام لوگوں کو نظر انداز کرتے, تمام سے صرف نظر کر کے تجھی کو پکارا جائے یا کے ذریعے. یہ تیرے تعظیم کی دلیل ہے, تیری عظمت کی دلیل ہے, تیرے اعزاز کی دلیل ہے. ہم تجھے اعزاز دے رہے ہیں. تو گویا کہ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس مطمئنہ کو دیا کہ تمام نفوس کو چھوڑ کر کے صرف خطاب نفس مطمئنہ سے کیا گیا. اور ایک اور بات ہے, جب نام لایا جاتا ہے تو بیچ میں ایھا کی فصل نہیں ہوتی. یہ تو نحو کا ایک طالب علم جانتا ہے. جیسے کہا جائے یا زیدو تو ایھا کی فصل نہیں آتی, اسی طرح کہا جائے یا محمدو تو ایھا کی فصل نہیں آتی. لیکن اگر صفت لائی جائے, لقب لائی جائے تو ایھا کی فصل آتی ہے. ایھا النبی, ایھا النبی, ایھا کی فصل لائی جاتی ہے. جیسے کہا جائے یا ایھا النبی انا ارسلناک, دیکھیں نبی صفت ہے, آپ کا لقب ہے, لہذا یا حرف ندا اور جو اس کے منادہ کے درمیان ایھا کی فصل لائی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کو اس کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے لقب کے ساتھ پکارا ہے کہ اے نفس تو مطمئن ہے. یہ اس کی صفت ہے, نام نہیں ہے. نہیں تو یا نفس کہہ کر کے پکارا جاتا کہ نام کے ساتھ, لیکن لقب کے ساتھ پکارا گیا تو یہ باعث افتخار ہے. ایھا کی فصل لائی گئی یا ایتھا النفس المطمئنہ, یعنی یا کے ذریعے پکارا گیا تو یہ عظمت کی دلیل, تعظیم کی دلیل. اور ایتھا کی فصل لا کر کے اس کی صفت کے ساتھ, اس کے لقب کے ساتھ ذکر کرنا اس کے افتخار کی دلیل ہے. تو دو اعزاز تو یہیں دے دیے گئے اس نفس کو, اور اس کے بعد تیسرا اعزاز دیا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. ایک تو یا کر کے خطاب کیا, یہ اس کی تعظیم کی دلیل. نفس المطمئنہ لقب کے ساتھ پکارا, یہ اس کے افتخار کی دلیل. اب اس کے بعد کہا ارجعی, لوٹ. کوئی آدمی کہیں بھیج دیا گیا ہے, اب اس کو لوٹنا ہے, لوٹنا ہے. لوٹ کر کے کہاں ہے؟ اب اللہ فرما رہا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ. رجوع کا مطلب لوٹنا, لوٹ کر کہاں؟ میری بارگاہ میں. گویا کہ رجوع کا حق
میری بارگاہ میں دخول کی اجازت، اذن دخول نفس امارہ کو نہیں، نفس لوامہ کو نہیں، اے نفس مطمئنہ میری بارگاہ میں رجوع کا حق صرف تجھے ہی حاصل ہے۔ ارجعی، لوٹ، پڑھو نفس کے بارے میں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی، ارجعی، لوٹ، یعنی رجوع کا حق صرف اور صرف نفس مطمئنہ کو ہے۔ میری بارگاہ میں کسی کو داخل ہونے کی اور باریاب ہونے کی اگر کسی کو اجازت ہے تو صرف نفس مطمئنہ ہے۔ ارجعی، لوٹ، رجوع ہو، کہاں؟ الی ربک، یہ رب کہہ کر کے بھی بڑی عجیب بات کہہ دی، الی رب نہیں کہا گیا، ایک تو الی رب کہا گیا اور پھر کا کہا گیا، یعنی رب تیرا رب ہے، تیرا رب، یہ بھی ایک اعزاز ہے، کہہ رہے میرے ابا ہیں، میرا بھائی ہے، تو جب بھائی ہے اور میرا بھائی ہے، یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، میرے کے اندر ذرا لگاوٹ ہے، لطف ہے، عنایت ہے، تو اگر اضافت کر دی کہ تیرا رب تو اس کے اندر لطف تو ہے ہی، عنایت تو ہے ہی، اور دوسرے رب کہہ دیا گیا کہ تیرا پالنے والا کون؟ تیرا پالنے والا کون؟ زندگی پر پرورش کس نے کی تیری؟ میں نے تیری پرورش کی، تو رب کہا تو یہ ایک لطف ہے، ایک عنایت ہے، اور کا کہہ کر کے اپنی طرف اضافت کر کے یہ لطف کو اور عنایت کو ڈبل کر دیا گیا۔ یہ قرآن حکیم کی گفتگو کا مزاج ہے، جسے عربی کا ایک طالب علم سمجھ سکتا ہے۔ ہم لوگ عربی کے طالب علم ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے، جہاں تک اپنی عقل ہے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت بخشی ہے، وہاں تک ہم اس کے کلام میں غور کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کلام کس معیار سے اور کس درجے سے کہا گیا ہے۔ آدمی کا وجدان مہک اٹھے، اس طرح گفتگو کرتا ہے قرآن حکیم۔ تو الا رب کہا گیا، رب کے بعد کا کہا گیا، تو رب کہا گیا پرورش میں نے تیری کی ہے، یہ میرا ایک لطف ہے، ایک عنایت ہے، اور کا تیرا رب ہے، یہ عنایت اور لطف کے اندر اور زیادتی کی طرف اضافہ فرمایا گیا، الا ربک۔ اچھا، راضیتن، یہ اعزاز تجھے کیوں ملا؟ زندگی بھر تو راضی تھا اے نفس مطمئنہ میرے احکام کے اوپر، میں نے جو جو احکام تجھے دیے تو نے خوشی خوشی اسے کیا، تو راضی تھا، اور جن جن چیزوں سے منع کر دیا اسے تو نے چھوڑ دیا، خوشی خوشی چھوڑ دیا، تو زندگی میں تو راضی تھی میرے احکام سے، مجھ سے، تو اب میں یہاں مرضی ہو جاتا ہوں، تو راضیہ رہی تو اب میں یہاں مرضی ہو جاتا ہوں۔ پھر مرضی کا مطلب یہ ہوا کہ میں تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں۔ راضیہ کا مطلب خوش ہونے والی، اور مرضیہ میں جس سے خوش ہوا گیا، یہ مفعول ہے۔ تو گویا کہ اگر تو زندگی میں راضی ہو جا تو قیامت کے دن میں مرضی ہو جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تو ادھر سے خوش تو میں وہاں خوش۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ نفس مطمئنہ کو یہ درجہ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ احکام الہیہ پر راضی تھی، راضی تھا وہ نفس۔ قیامت کے دن اللہ یہ فرمائے گا میں تجھ سے راضی ہوں، تو راضیہ رہی تو میں مرضی ہوں، آج میں تجھے پسند کرتا ہوں، زندگی بھر تو نے احکام کو پسند کیا، اور میں آج تجھے اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اور ایک بات اور، رضا جانتے ہیں اللہ کی کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے تو اللہ کی رضوان ہی ہو سکتی ہے۔ رضوان، خوشی، اگر یہ آدمی کو حاصل ہو جائے تو سب کچھ مل گیا اسے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے اگر کسی کو رضوان مل جائے، خوشی مل جائے، تو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں، سب سے بڑی چیز اللہ کا رضوان ہی ہے۔ تو اب قیامت کے دن اللہ یہ فرمایا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن حکیم فرما رہا ہے کہ سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضوان ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اور قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے سب سے بڑی چیز اسے مل گئی، سب سے بڑی چیز اللہ نے عطا کر دی اسے جنت۔ اس کا نتیجہ بتایا گیا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ یہ بندے کون ہیں؟ لگتا ہے کوئی خاص بندے، خاص بندے ہیں۔ یہ کون سے خاص بندے ہیں؟ شیطان نے جب یہ کہا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين، شیطان نے یہ کہا کہ تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا ہے اور مجھے جنت سے نکال دیا ہے، تو میں سب کو گمراہ کر دوں گا، لأغوينهم اجمعين، سب کو گمراہ کر دوں گا۔
اور خود یہ بول دیا، خود اقرار کر لیا وہیں پر، لیکن تیرے کچھ ایسے بندے ہوں گے جنہیں میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں۔ اس کا مطلب کچھ بندے ایسے ہیں جو شیطان کے دائرے میں آنے والے نہیں، شیطان کے جال میں پھنسنے والے نہیں، شیطان کا حربہ ان کے اوپر چلنے والا نہیں، یہ کوئی خاص لوگ ہیں، اور شیطان نے ان کے بارے میں بتا دیا تیرے بندے ہوں گے، یعنی یہ تیرے خاص بندے، مخلص بندے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا گیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے ان کے اوپر شیطان کا حربہ نہیں چلے گا۔ یہ وہ بندے ہیں جو زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے اور شیطان کا قابو ان کے اوپر نہیں رہا۔ ان عبادی، یہ وہی عبادی ہیں، لیس لک علیہم سلطان، جس کے اوپر تیرا قابو نہیں چلے گا، یہ میرے وہ بندے ہیں۔ تو ایسے میرے بندے، ان میں تو داخل ہو جا۔ کون؟ انبیاء، صلحاء، اولیاء، شہداء، سارے کے سارے، ان میں یہ میرے خاص بندے ہیں، تو ان کے زمرے میں آ جا، چل آ جا ادھر۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہاں میری جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی اضافت اپنی طرف کر کے یہ فرمایا کہ جنت کسی کی نہیں ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، حرام ہے یہ جملہ کہنا، ناجائز ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم بولتا ہے کہ جنت میری ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جنت کسی اور کی نہیں ہے، میری جنت ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا، جنت میری ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، یعنی رسول اللہ کی جنت ہے، یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جیسے میرے بندے ہیں ایسے میری جنت ہے، تو جو میرے بندے بن جائیں گے وہ میری جنت میں آئیں گے۔ میری جنت میں کہتے ہیں کہ وہ عباد و محمد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں تب اللہ نے فرمایا میرے بندے میری جنت میں آئیں گے۔ جو دوسرے کا بندہ ہو اس کی جنت میں جائے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کوئی جنت ہے آپ نے بنائی ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے جنت میری ہے، اور میری جنت کے اندر میرے بندے داخل ہوں گے۔ اس بندوں کے اندر، عبادی عبد کی جمع ہے، اس کے اندر اولیاء، انبیاء، صلحاء، شہداء، سب کے سب شامل ہیں، اور یہ سب کے سب نفس مطمئنہ کے حامل ہیں، نفس مطمئنہ ان کو حاصل ہوگی۔ اچھا، ایک بڑی اچھی بات رہ گئی بتانے سے، یہ نفس مطمئنہ کب حاصل ہوتا ہے؟ چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، اللہ دل تڑپانے والی حدیث ہے، پڑھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضجعی فلمسته بیدیها فوقعت علیہ وهو ساجد وهو یقول اللہم آتی ربی آتنی رب آتنی تقواها یا رب آت تقواها زکها انت خیر من زکاها انت ولیجها و مولاها، رواه احمد فی مسندہ۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ڈر لگ رہا مجھے بیان کرتے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے، آپ حضرت عائشہ کے ہیں، حجرہ چھوٹا سا ہے، 10x10 کا ہوگا، چھوٹا سا حجرہ ہے۔ اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، تو جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا، بازو میں شال لٹا رہتا ہے تو کبھی کبھی ایسے ہاتھ چلا جاتا ہے کہ کہاں ہے وہ، ایسا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سوئے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ اچانک اٹھی تو آپ نے اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا آگے، تو دیکھا آپ بستر پر نہیں ہے۔ فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے نبی کہاں غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ اٹھ بیٹھی گھبرا کر کے، دیکھا تو ہے نہیں پورے بسترے کے اوپر۔ فلمسته بیدیها، اپنے ہاتھ سے انہوں نے چھوا ایسے ایسے، لیکن کہیں آپ بستر کے اوپر نہیں تھے۔ گھبرا کر کے اٹھی اور لڑکھڑا کر کے کسی چیز کے اوپر گر پڑی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نیچے آپ بیٹھے، آپ سجدے میں تھے، وہ ساجد، آپ سجدے میں تھے۔ حضرت عائشہ جب اٹھی تو لڑکھڑا کر کے آپ کے اوپر گر پڑی۔ غور فرمائیے، ہمارے ہاں تو کئی لائٹیں جلتی رہتی ہیں، غریبی اتنی ہے کہ گھر میں لائٹ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں ہے کہ میرا شوہر کدھر ہے، میرا رسول کدھر ہے۔ انہوں نے بستر کے اوپر تلاش کیا تو ملے نہیں، اٹھی تو گھبرا کر کے کسی چیز کے اوپر گر پڑی، اس لیے کہ کمرے میں اندھیرا تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ اندھیرے میں انہوں نے ٹٹولا کہ میں جس چیز کے اوپر گری ہوں وہ کوئی چیز نہیں ہے، میرا رسول ہے، میرا شوہر ہے، اور سجدے میں پڑا ہوا وہ ساجد، اللہ
آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے در حقیقت جنت میں جانے کا سبب۔ بیوی سو رہی ہے مگر وہ سجدے میں ہے شامل۔ واہ، دنیا کا کوئی سکون اس سکون کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، اللہ توفیق ہمیں عطا کرے کہ کم سے کم رات میں سجدے میں گرا ہوا ہو اور آدمی اللہ سے بات کر رہا ہو۔ اس سے سکون کی اور طمانینت کی چیز دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ لذت دنیا میں کہیں کسی جگہ پر نہیں مل سکتی کہ آدمی تنہائی میں رات کی تاریکی میں رب کے سامنے سجدے میں گرا ہوا اور رو رہا ہو اور اس کی بیوی سو رہی، وہ ساجد۔ جب ان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ یہ تو میرا شوہر ہے، سجدے میں گرا ہوا ہے، وہ ساجد، آپ سجدے میں ہیں، وہ یقول، اور یہ دعا فرما رہے رب آتے نفسی تقواہا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، رب آتے نفسی تقواہا، اے میرے رب میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، زکہا انت خیر من زکاہا، اس کو تو صاف کر دے، تو بہترین صاف کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو اس کا نگراں ہے، تو اس کا ولی ہے۔ اے اللہ اگر تو نے میرے نفس کی نگرانی کر دی تو یہ نفس صحیح راستے پر آ جائے گا۔ اے اللہ اس کے اندر کچھ خامیاں آ گئی ہیں تو اے اللہ اس نفس کو تو صاف کر دے، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے۔ سجدے میں گر کر کے ہمارا رسول یہ دعا کر رہا ہے۔ ایک نکتہ اور ملا کہ اگر آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہو تو آدمی اردو میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، انگریزی میں بھی دعا مانگ سکتا ہے، کوئی بھی کسی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے، اللہ سے جو کچھ مانگنا چاہے سجدے میں گر کر کے، اور سجدے میں بھی مانگ سکتا ہے، سجدے میں گر کر کے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ یہ نکتہ ملا، اس لیے کہ مسنون دعائیں تو ہے نہیں، یہ سجدے کی تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے وغیرہ وغیرہ ہے، تو یہاں تو آپ یہ دعا فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بھی دعا سجدے میں گر کر کے کی جا سکتی ہے۔ اگر آدمی عربی میں نہ کر سکے تو کسی بھی زبان میں کر سکتا ہے، تو رسول سجدے میں گرے ہوئے اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز میں سجدے میں گر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر دے، اس لیے کہ یہی تباہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو گیا تو جنت میں لے جانے والا، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو جہنم میں لے جانے والا۔ ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں، پیاری حدیث ہے۔ آدمی اس نفس کو کنٹرول کیسے کرے، یہ ایک نسخہ ہے۔ جیسے حکیم بتاتا ہے نا آپ کا مرض کنٹرول میں آ جائے گا، آپ ایک نسخہ لیتے جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ دے دیا۔ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کس طرح، وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواہ ابن بطہ فی الابانۃ الکبریٰ۔ حضرت امام ابن بطہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ کے اندر یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کی خواہشوں کو، نفس کی چاہتوں کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ بنا دے۔ اگر آپ اپنے نفس کی خواہشات کو، اپنے نفس کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع بنا دیتے ہیں تو آپ کا نفس اچھا ہو گیا، آپ کے نفس کا تزکیہ ہوتا رہے گا اور یہ نفس آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اور اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع اپنے نفس کو نہیں کیا، گئے کام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، خطبہ ثانیہ سے پہلے ایک اعلان آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ 5 تاریخ کو ایک ہمارے عزیز ہیں، بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، موضوع کو نبھاتے ہیں، اور نیک بھی ہیں، فضل الرحمن